بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ نمبر 1، کلی کرنے، نہانے، خوشبو سونگھنے، تیل یا سرما لگانے، انجیکشن یا ڈرپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں آنکھ یا کان میں دوا یا پانی وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر کسی شخص کے کان کے پردے میں سوراخ ہو اور اس میں دوا وغیرہ ڈالنے یا خود بخود چلے جانے کی صورت میں وہ حلق سے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3، ناک میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ حلق سے نیچے اتر جائے، اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ دوا حلق سے اتر جائے۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں الٹی کرنے کا حکم۔ روزے کی حالت میں اگر اپنے اختیار سے الٹی کی تو اس صورت میں اگر وہ الٹی منہ بھر کر ہو تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے کم ہو تو نہیں ٹوٹتا۔ منہ بھر کر الٹی کا مطلب یہ ہے کہ اسے روکنے یا واپس نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہو، اور اگر الٹی بلا اختیار خود بخود ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے جتنی بھی ہو۔ الٹی کو اپنے اختیار سے واپس پیٹ میں داخل کر دیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، البتہ اگر بلا اختیار خود بخود پیٹ میں واپس چلی جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے جتنی بھی ہو۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 6، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانے پینے کا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں بیوی سے بوس و کنار کرنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، البتہ اگر اس کے نتیجے میں انزال یا جماع تک نوبت آنے کا اندیشہ ہو تو بوس و کنار سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ نمبر 8، روزے کی حالت میں بوس و کنار سے انزال ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف اس کی قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں محض نگاہ کرنے یا برے خیالات آنے سے ہی انزال ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 10، روزے کی حالت میں بلا اختیار بھی دھواں یا دھول حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 11، روزے کی حالت میں مسواک کرنا درست ہے، چاہے خشک ہو یا تر، البتہ ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ ہے، لیکن اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ اس وقت ٹوٹے گا جب اس کے ذرات حلق سے اتر جائیں۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں کوئی چیز چکھ کر تھوک دینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اگر کوئی عورت بچے کے لیے غذا نرم کرنے کے لیے کوئی چیز چبا کر دے تو مجبوری میں ایسا کرنا جائز ہے، البتہ وضو اور غسل کے دوران غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس صورت میں صرف قضا لازم ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 13، روزے کی حالت میں کلی کرنے کے بعد 1-2 بار تھوک دینا کافی ہے، اس کے بعد منہ میں جو تری رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ نمبر 14، کسی شخص نے غلطی سے صبح صادق طلوع ہو جانے کے بعد سحری کر لی اس خیال سے کہ ابھی بھی سحری کا وقت باقی ہے تو ایسے شخص دوسروں کی طرح کھائے پیے گا نہیں اور اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 15، کوئی شخص روزے کی حالت میں تھا اور اس کو کوئی ایسا شدید مرض یا عذر لاحق ہو گیا جس کی وجہ سے روزہ برقرار رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو گیا تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اس کے ذمے اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ نمبر 16، روزے کی حالت میں غسل کرنے کا حکم۔ غسل فرض ہو تو روزے کی حالت غسل کرنا بالکل درست ہے، البتہ بعض سمجھتے ہیں کہ ایسے غسل میں چونکہ غرارے کرنا اور سانس کے ذریعے ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے تو روزے کی حالت میں اس فرض پر عمل کیسے کیا جائے، یہ دراصل ایک غلط فہمی ہے، اس لیے پہلے اصل مسئلے کو سمجھنا چاہیے،
مسئلہ یہ ہے کہ ایسے غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا تو فرض ہے، البتہ غرارے کرنا اور ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر تک چڑھانا فرض نہیں، بلکہ یہ ان کے لیے سنت کے درجے میں ہے جو روزہ دار نہ ہو، اور جو روزے دار ہو اس کے لیے ایسے غسل میں غرارے کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں، بلکہ روزے دار شخص کے لیے اصل حکم یہ ہے کہ وہ اچھی طرح کلی کرے اور اچھی طرح ناک میں پانی ڈالے، تو یہی کافی ہے، اس سے فرض ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 17، اگر کوئی شخص رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں سویا ہوا ہو اور جب بیدار ہو تو دیکھا کہ منی خارج ہو رہی تھی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ یہ منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یا جان بوجھ کر یعنی مشت زنی کی وجہ سے نکلی ہے، کیونکہ جس وقت وہ بیدار ہوا تو اس کا ہاتھ آئلہ تناسل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، تو اب اس کے ذمہ کیا ہے؟ یعنی وہ روزے کی قضا کرے گا، کفارہ ادا کرے گا، یا پھر اس کے ذمہ روزے کی قضا و کفارہ دونوں ہوں گے، یا پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر رمضان المبارک میں دن کے وقت جاگتے ہوئے مکمل ہوش و حواس کے ساتھ مشت زنی کی وجہ سے منی خارج ہوتی ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا بھی لازمی ہوگا، کیونکہ اس جرم سے روزے کی حرمت کو پامال کیا گیا ہے، لہٰذا توبہ کرنے کے بعد اس روزے کے بدلے میں ایک روزہ قضا کے طور پر رکھنا ہوگا۔ شیخ ابن باز فرماتے ہیں کہ مشت زنی ایک ایسی مکروہ چیز ہے جو روزہ ہو یا نہ ہو ہر حالت میں ناجائز ہے۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ روزہ دار مشت زنی کرے تو انزال ہونے پر روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر اس دن کی قضا دینا لازم ہوگا، لیکن اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ کفارہ صرف عورت سے ہم بستری کی صورت میں ہی واجب ہوتا ہے اور اسے اپنے گناہ سے توبہ بھی کرنا ہوگی، لیکن اگر سائل کے لیے معاملہ پیچیدہ ہو اور فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہو کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوئی ہے یا مشت زنی کی وجہ سے، تو ایسی صورتحال میں احتلام ہی کو ترجیح دی جائے گی، اور سوئے ہوئے شخص کے بارے میں اصل یہی ہے کہ وہ بری الذمہ ہے اور مکلف بھی نہیں ہے، اور اگر منی نیند کے دوران اعلیٰ تناسل کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی وجہ سے بھی خارج ہوئی ہو تب بھی حکم تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ سوئے ہوئے شخص کا کوئی بھی عمل قابل مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ سویا ہوا شخص مکلف ہی نہیں ہوتا۔ علامہ شمس الدین السزائی فرماتے ہیں کہ میت، سویا ہوا شخص اور غافل تینوں کے مرفوع القلم ناقابل مواخذہ ہونے پر کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ عقلی طور پر ہم جانتے ہیں کہ مکلف ٹھہرانے کی شرط عقل مندی ہے، چنانچہ جس طرح میت مکلف نہیں ہوتی اسی طرح سویا ہوا یا غافل شخص بھی مکلف نہیں ہو سکتا۔ یاد رہے کہ احتلام مرد و خواتین کی جنسی قوت زائل کرنے کا سبب بنتا ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اور انسانی طبیعت کے مطابق دوران نیند احتلام ہوتا ہے، اس پر انسان کے لیے کوئی مواخذ بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سویا ہوا شخص قابل باز پرست نہیں ہے۔ اب اگر رمضان المبارک میں دن کے وقت منی احتلام کی وجہ سے خارج ہوتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ معاملہ انسانی طاقت سے باہر ہے اور انسان اسے روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتا۔ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ انسانی اختیار میں نہیں ہوتا، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے سوئے ہوئے آدمی کے حلق میں کوئی چیز داخل ہو جائے۔ جس شخص کو روزے یا حج عمرہ کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کفارہ ہے، احتلام سے اس کا روزہ بھی متاثر نہیں ہوگا، اور منی خارج ہونے کی صورت میں غسل جنابت کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تمام ضروری مسائل کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔